وأنت الذي يكذب بالدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ جلوہ بات معزز و موقر علماء کرام، شورائے اعظام، نقیب ہندوستان، پنڈال میں بیٹھے معزز سامعین کرام، پردہ میں بیٹھی پردہ نشین خواتین اسلام، میرے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں سمجھے؟ اب عربی میں سلام کیے، اگر کلیہ بھاشا میں سلام ہوتا تو اس میں کر دیتے. انگریزی میں ہے. আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। ভালো। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। اردو سے زیادہ بنگلہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پہ جلوہ بات بڑے بڑے ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی نعمان اختر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا فیاض راہی صاحب دامت برکاتہم، دیگر جتنے علماء کرام ہیں الحمدللہ سب کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. اچھا تھوڑا سا کر لیں، تھوڑا سا کر لیں. ہاں تھوڑا سا کر لیں. جتنے بھی میڈیا والے ہیں سب کو چندہ دینا ہوگا مسجد میں. ہاں کیا بولیے گا، یہ تو زمانہ ہے. ہم لوگوں کے زمانے میں یہ سب لفظ نہیں تھا. چلے ابھی 3G 4G 5 6G نہیں آیا. 6G آیا، 6G نہیں آیا، وہ بھی آنے والا ہے. ہمارے زمانے میں یہ سب تو نہیں تھا لیکن تھا. ابھی 3G 4G 5G ہے. ہم لوگ کے زمانے میں استاد جی، ابا جی، منشی جی، یہ خبرم نیٹ ورک ابھی نہیں. اللہ آپ کے بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بہت بڑا شاعر استاد الشورا جناب آفتاب رہبر کلکتوی بہت اچھا کلام آپ کو سنا رہے تھے. الحمدللہ اللہ ان کو لمبی عمر دے. بابو مائک بہت اچھا، بہت بہترین مائک ہے. ہم سمجھ رہے ہیں، اب تم بھی سمجھ رہے ہو. زیادہ کیا بولیں گے، جب سمجھ رہے ہاتھ ہم کیا بولیں گے. اللہ برکت دے. یہ تبارک بابو ہیں، ابھی زیادہ کچھ نہیں بولیں گے، اس لیے اس کو چندہ لینا ہے. اس میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. سنا دیں. میرے اللہ مجھے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے صرف ایک ہنر لے کر پیدا ہوتا ہے. اب وہ ہنر کون سا ہنر ہے؟ رونے کا ہنر. رونے کے علاوہ بچہ کو کچھ آتا ہے؟ بولیے. ارے بولیے نا. بچہ رونے کے علاوہ اور کوئی ہنر ہے اس کے پاس؟ پیشاب کر دیا رو رہا ہے، پخانہ کر دیا رو رہا ہے، ماں سمجھ گئی بستر بدل دی. بھوک لگی ہے رو رہا ہے، ماں سمجھ گئی دودھ پلا دی. صرف رو کر اپنی ماں سے اپنی بات کو منوا لیتا ہے. اور مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں سنو، ایک بچہ صرف رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے. وہ میرا اللہ جو 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے،
ہم روئیں گے تو وہ میری باتوں کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ارے بولو بھائی، مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ او 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا، او میرا اللہ ہے، او میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے، ان سے لو لگاؤ۔ میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، سر محفل، سر محفل، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے۔ اور یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی۔ آمین بولے ذرا، آمین۔ نوجوانوں میرے بچوں سنو، رات کے اندھیرے میں میں نے کیا کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے کوئی دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھا۔ ہم سمجھتے کسی نے نہیں دیکھا، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، کوئی نہیں دیکھا، گناہ کر بیٹھے۔ اور وہی اللہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اللہ عزت کی تاج کر کے سجایا ہے، ایسے کو چھپا لیا، اللہ پردے میں چھپا لیا ہے، میرے بندے کے اندر میں عیب ہے، گناہ کیا ہے، اور قربان جاؤ، یہ زمین کہتی اللہ تو حکم دے میں اسے اپنے اندر سمیٹ لوں، آسمان کہتا اللہ تو حکم دے میں اسے اوپر چڑھ جاؤں، سمندر کہتا مولا تیرا حکم ہو میں اسے ڈبا دوں، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ گناہ کیا ہے تیرا حکم ہو میں اس کا سر قلم کر دوں، میرا اللہ کہتا ہے اے زمین خاموش ہو جا، آسمان خاموش ہو جا، فرشتے خاموش ہو جا، گناہ میرے بندے نے کیا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ ارے جانے، بھائی میں جانوں، میرا بندہ جانے، میں جانوں، اور میرا بندہ جانے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہو گئے، او جانور تڑپ رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، او جانور مر رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیجئے بارش ہو جائے، دعا کیجئے، ارے زور سے بولو دعا کیجئے، بارش ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو میدان میں جمع ہو جاؤ، اعلان کر دو سارے لوگ آئیں مل کر دعا کریں گے، جمع ہوتے 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 70,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، سنو نوجوانوں سنو، یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ قربان جاؤ، قرآن میں بڑا لمبا قصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ کو فرعون پیدا ہونے نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ ایک بات سن لیجیے، میں آپ کو بتاتا چلوں،
اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے، اللہ جس کو پالنا چاہے، اللہ جس کو رکھنا چاہے، اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی، روک سکتا ہے؟ نجومیوں نے موسیٰ فرعون سے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا. دیکھیں فرعون کون تھا؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ ہم خدا ہیں، اس جہان کو میں نے بنایا ہے، لوگوں تم مجھے سجدہ کرو. تم لوگ سجدہ کرتے تھے، لیکن ایک نجومی کہا دیکھیے فرعون دیکھو ایک بچہ پیدا ہونے والا، وہ بچہ تیری بادشاہ ختم کر دے گا، تیری حکومت ختم کر دے گا. تو فرعون بولا کہ بچہ پیدا ہوگا، ہوگا نہ ہوگا نا؟ بولا ہاں ہوگا. بولا ہم ہونے نہیں دیں تو ہوگا نا؟ ہم ہونے نہ دیں تو کیسے نہیں ہونے دو گے؟ بولا دیکھو وہ اپنے سپاہیوں کو فرعون بولا کہ یہاں جاؤ چیک کرو علاقے میں جس عورت کو حمل ہو حمل ختم کرو، جس عورت کو حمل ہو حمل ختم کرو، بچے کو پیٹ میں مارو، اور جو بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ذبح کرو. لاکھ کو بچے ذبح کروا دیے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی نا، وہ تھوڑی ناٹی کرتی تھی، تھوڑی سی سمجھ رہے نا؟ ہاں تو دائی آئی چیک، سمجھ نہیں آئے. سمجھ میں کیسے آتا؟ اللہ نے دماغ ختم کر دیا. اللہ کی لاٹھی ہے، وہ چیک کی سمجھ میں نہیں آئے. اچھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اچھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑا پریشان ہو گئے، سپاہی گھوم رہا ہے، گھر گھر چیک کر رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے علم ڈالا، بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دلوں کے اندر میں کہ اس بچے کی فکر تم نہ کر، ایک بکسا بناؤ، بکسے میں بچے کو ڈال دو، دریا میں بہا دو، پھر میں جانوں میرا یہ بچہ جانے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. پھر میں جانوں اب میرا یہ بچہ جانے. اور قربان جاؤ ماں گئی بڑھی کے پاس. اچھا بڑھی جانے نہیں کمارا؟ ارے بڑھی کو کیا بولتے جلدی بولے نا، کمار کیا. تو کمار سے جا کے بولی کہ مجھے ایک بکسا چاہیے. تو کمار بولا بکسا بنا دے. کیسا بکسا؟ یہ کہیں بکسا ان کو بنے گا تو کام سے کھڑکی ہے، سانس لے میں لگا. وہ کمار کا کان خراب ہو جائے گا. ایسا بکسا کی کر دے گا؟ یہ بکسا لا کی کرے؟ بولا چھوڑا کہ کی کرو نہیں کرو گا مطلب پیسہ مطلب بکسا بناؤ. یہ کمار سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو وہی بچہ ہے، یہ اسی بچہ کو رکھے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں چلی آئی. اب یہ کمار وہاں سے اٹھا دروازے پہنچا دربار پہ. موسیٰ آؤ فرعون کے دربار پہ. بھائی بادشاہ ہے، دربان کھڑا ہے. یہ کمار کہتا ہے کہ دروازہ کھولو، فرعون سے ملنا ہے. بولا کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھیے، تو کہاں ٹھہرا کمار؟ اب وہ فرعون بادشاہ کیسے ملے گا؟ بولا نہیں ارجنٹ ہے، دروازہ کھولو، ارجنٹ ہے دروازہ کھولو. اب سپاہی بھگا رہا، یہ بھاگی نہیں رہا ہے. یہ آواز فرعون کے کانوں تک پہنچی تو فرعون نے کہا کیا جھمیلا ہو رہا ہے؟ بولا کہ بادشاہ صاحب ایک آدمی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. بولا اس کو اندر آنے. اچھا یہ کمار اندر گیا، فرعون تخت پر بیٹھا ہے، یہ جا کر سامنے کھڑا ہو گیا. فرعون کہتا ہے کیا بات ہے، کیا لینے آیا، کیا لینے آیا، کیا کہنے آیا، بول. اب یہ بولنا چاہ رہا تو بول ہی نہیں پاتا، منہ آپ کو نہیں پتا، ماتھا بھول جا رہا. تو فرعون بولا تو اس کو لایا کون؟ یہ ہم تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. اس کو پکڑو باہر لے جاؤ، 50 جوڑا مارو کرے. اچھا بھائی جیسے ہی باہر نکلا بولی آگے بسی بھائی بولا یہ پتا آگے لگا. بولا پھر 50 بتا کرے. اور سنو اب واقعہ کا میں سنے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. میرا اللہ کون ہے؟ بکسا بن گیا، ماں بکسے میں بچے کو ڈالتا ہے، دریا نیل میں بہا دیا. بچہ ندی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، بکسا فرعون نہا رہا ہے دریائی نیل میں. اچھا حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن مسلمان سنو یہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی یہ ایک اللہ کو ماننے والی تھی، یہ خدا کو ماننے والی تھی. فرعون کو خدا نہیں مانتی.
تو فرعون دیکھا بکسا آ رہا ہے تو فرعون ہاتھ بڑھاتا تھا نا بکسا پیچھے چلا جاتا تھا پانی میں. حضرت آسیہ ہاتھ بڑھاتی تھی وہ بکسا آگے آ جاتا تھا. تو بکسا آگے آیا, آسیہ بکسا پکڑی لائی کنارے پہ. تو بکسا جب کھولی دیکھا اللہ خوبصورت سا بچہ ہے, اٹھائی سینے سے لگا دی. فرعون بولا یہی بچہ یہ آج ہونا کا کیا. تو آسیہ بولی تو دماغ خراب ہے, خالی رہا بچہ رہا بچہ رہا بچہ. ارے دیکھتے نہیں کتنا خوبصورت بچہ ہے, یہ بچہ اس کا کیا بگاڑے گا, یہ وہ بچہ نہیں ہے. اور اس بچے کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا, میری گود خالی ہے, اس بچہ کو ہم پالیں. ارے سبحان اللہ بولا تھا. بیوی کے آگے کسی کی چلی ہے, ارے بولو چلے بیوی کا آگے تو چلے ہی جلا بولی مت ہلا ہوتا نستا بولنا ہوتا. ایک نوجوان کے دیکھے آنکھ کلو بولا کہ حضرت کیا بتائیں, کل میری بیوی بولی کہ آپ ہم سے کتنا محبت ہے. بولا کہ محبت کو لیے بہت ہے. بولا کہ محبت کرے ہاں تو شاہجہاں مر گئے, شاہجہاں بیوی مر لی, اوپر شوہر شاہجہاں کے لیے وہ تاج محل بنایا, تو ہمارے لیے صرف کی بنا سنے ہمیں پلاٹ خریدی نہیں. ارے آپ کہیں دیری کریں ہمارے بولی حضرت لوگ ہمارا ہاؤس میں رہے گا تاریخ کے آنکھ ہاسپٹل ہوتے ہیں. بیوی کے آگے کسی کی نہیں چلتا, اسے منانا پڑتا ہے نا. نوجوان نے کہا حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے دانت مضبوط ہو جائے, دانت ٹوٹے نہیں, دانت گرے نہیں, دانت گرے نہیں. ہم نے کہا کہ پہلا عمل نبی کی سنت کو اپناؤ, مسواک کرو, برش چھوڑو, مسواک کرو, دسمن مسواک کرو, نبی کی سنت ہے. دوسرا عمل کرو جب بھی کھانا کھاؤ کلی کر لو, دانت صاف رہے گا. تیسرا عمل بیوی سے جب بھی بات کرو منہ سنبھال کے بات کرو. یہ 3 عمل کر لو, دانت مضبوط رہے گا ہمیشہ. موسیٰ علیہ السلام سنیے, حضرت آسیہ سینے سے لگائی, فرعون چپ ہو گیا, کچھ بولا نہیں, اور جھولا تیار کیا گیا. اور قربان جائے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اور قربان جائے فرعون بچہ کو ڈھونڈ رہا ہے, اب بچہ محل میں پال رہا ہے. فرعون اس بچے کو مارنا چاہ رہا ہے, اسی بچے کو کھانا کھلا رہا ہے. اب بچے کو دودھ پلانا ہے تو دودھ کیسے پیے گا. حضرت آسیہ کو تو کوئی اولاد تھی نہیں, تو عورتیں کھوجنے میں لگا دیا فرعون کہ دیکھو جو بچے والی عورت اس کو بلاؤ بچے کو دودھ پلانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت آتی دودھ نہیں پیتے, کسی کا دودھ نہیں پیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا آنا جانا محل میں تھا فرعون کیا. تو وہ بولی آسیہ سے کہ ایک عورت کو ہم جانتے ہیں, اس عورت کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے. بولا جلدی جاؤ بھاگ کے پکڑ کے لے آؤ. تو گئی اپنی ماں سے کہی کہ اماں جلدی چل, میرا بھائی محل میں پہنچ گیا. ماں بھاگی آئی, اپنے بیٹے موسیٰ کو سینے سے لگائی. بچہ رو رہا تھا, ماں کا سینہ پایا, بچہ رونا بند کر دیا. جیسے ہی دودھ لگایا بچہ دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون بھی خوش, حضرت آسیہ بھی خوش. اور قربان جاؤ مسلمانوں نوجوانوں, اللہ کو پہچانو, میرے رب کو پہچانو. اور ایک جملہ اس واقعہ کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جھولا میں جھول رہے ہیں. اب فرعون آیا تو بچہ سے بڑے لوگ پیار کرتے ہیں نا بھائی, ارے ہم لوگ کرتے ہیں نا. تو فرعون آیا, دیکھا جھول رہا ہے تو جھولنا بولا کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے بولتا ہے, اب داڑھی پکڑ کے ایک تماشا مارا. منہ فرعون بولا کیا بچہ, یہی بچہ ہے. آسیہ ادھر, یہی بچہ, یہی بچہ. تو آسیہ بولی کہ کیسے بات کرتے ہیں آپ. بولا نہیں ہم کو داڑھی پکڑ کے مارا. ارے بچہ نہ ہے. بولا نہیں یہی بچہ. تو فرعون کو دیکھا کہ پیش مار کیا ہے. تو حضرت آسیہ نے کہی کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے نا, ایک طرف سونا رکھیے, ایک طرف آگ رکھیے,
دیکھیے بچہ ہو اگر وہ سمجھدار وہی بچہ ہوگا تو پھر یہ سونے پر ہاتھ لگائے گا، آگ میں ہاتھ نہیں لگائے گا اور قربان جائیے پھر وہی ترکیب بنائے گی۔ قرآن میں قصہ بیان آیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہاتھ بڑھانا چاہ رہے تھے، حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، یہ ہاتھ کو اٹھا کر آپ کی طرف کر دیا، کوئلے کی طرف، آپ کوئلہ اٹھا کر اپنے زبان پہ رکھ لیے۔ بچے کی فطرت ہوتی ہے کوئی چیز اٹھا کے زبان پہ رکھ لیتا ہے، تو زبان اس کی جل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت المختصر واقعہ یہ ہے میرے بچوں نوجوانوں، بڑا لمبا واقعہ قصہ آیا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے میرے ہر عیب کی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے اللہ مجھے میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دینا، سر محفل مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ سن رہے ہیں آپ، وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے۔ اے بابو اے بابو اے ابھی جانے کا پھیلا مت نہیں، بیٹھے دل جمی کے ساتھ کچھ پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے۔ میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا جگہ لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یہاں رہ کے وہاں کی تیاری کرو۔ دیکھیے یہ دنیا اللہ نے ہم لوگ کے لیے بنائی ہے، ہم لوگوں کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے۔ ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ارے بولو ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے ہم ہیں، لوگ کہاں کے لیے بنے؟ جنت کے لیے۔ ہاں مجھے بہت اچھا بنے۔ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے آخرت کے لیے بنے ہیں۔ ہم لوگ جنت کے لیے بنے ہیں، آخرت کے لیے بنے ہیں۔ تو کہنے کا میرا غرض یہی ہے جب آخرت کے لیے بنے ہیں، جب وہاں کے لیے بنے ہیں، تو کام یہاں کا کرنا ہوگا کہ وہاں کا کرنا ہوگا؟ وہاں کا کرنا ہوگا، وہاں کا کرنا ہوگا جی۔ تو وہاں کا کام کرنا ہوگا، تو وہاں کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہاں کا سب سے پہلا کام جو عمل ہے وہ ہے نماز، وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ جلسے میں گیا، دیکھا جماعت کھڑی ہے، ڈرائیور سے بولے بابو گاڑیوں کو جماعت کھڑی ہے، گاڑی سے اترے جماعت میں شریک ہوئے، نماز پڑھ کے نکلے تو 5-10 نوجوان آیا تو سلام کیا، السلام علیکم السلام۔ ہم نے کہا بیٹا نماز پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ ہم نے کہا کہ جلسہ سنے آئے نا؟ بولا ہاں جلسہ سنے میں لانا تو نماز کریں پڑھے۔ دوسرا مسجد کا لڑکا بولی مجبوری ہے یہاں پڑھے۔ مجبوری تو اور تو نہیں، تو آپ کیا رہے تم کو کب سے مجبوری ہونے لگی؟ مجبوری تو عورت ہوتی۔ بولا نہیں وہ بات نہیں ہے، دراصل بات کی آئی کا پانی نہیں لانا، اصل بات ہی مجبوری ہے۔ اور قربان جاؤ سمندر کا پانی ہندوستان میں ہے، گنگا کا پانی ہندوستان میں ہے، جمنا کا پانی ہندوستان میں ہے، کنواں کا پانی ہندوستان میں ہے، نل کا پانی ہندوستان میں ہے۔ میرے بچوں نوجوانوں بہانے تلاش نہ کرو، بہانے تلاش نہ کرو۔ ارے مٹی ہے کہ نہیں؟ مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مٹی ہے لیکن یہ سمجھے گا تب نا، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ جب سامنے سنے گا کچھ اور کہے گا کچھ اور۔ کنویں میں تو تک ہی اب یقین کنواں پورے گاؤں والے پانی پیتے تھے۔ ارے پہلے زمانہ میں کنویں میں پانی پیے نا ہو، ارے بولو نہیں لوگ پریشان ہو گئے کہ کنواں کا پانی ناپاک ہو گیا،
اب کیسے کیا کریں؟ گہرا کنواں ہے. آواز بڑھا دیں گے. مفتی نعمان صاحب کے پاس گئے لوگ دوڑے دوڑے 10 آدمی. مفتی صاحب مسئلہ بتائیے, کنویں میں کتا گر گیا, ہم کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کیسا کیجیے ہو, یا تو سارا پانی نکال دیجیے کنویں کا, یا نہیں سارا پانی نہیں نکال سکتے تو کم از کم 200 سے 300 ڈول بالٹی پانی وہاں نکالی تھا. آپ پانی لوگ خوش ہو گئے, گھر آئے 300 بالٹی لوگ پانی کنویں سے نکال دیا. شام ہوتے ہوتے پانی کی بہار کو محبتی ہو, بس پوچھی پریشان لوگ. بولے مولوی صاحب کون پکڑا دو نا, بولا پھر چلو, پھر 10 آدمی دیکھنا چاہ گئے. مفتی صاحب بولے کیا بات ہے؟ بولا کہ مفتی صاحب آپ کے حکم کے مطابق 300 ڈول پانی ہم لوگ کنویں سے باہر نکال کے پھینک دیے, لیکن مولوی صاحب وہاں کا کم کرنے کی بولا نہیں, باہر کو وہاں کا ہی پانی ہو پی لو. مفتی صاحب بولے کہ اچھا ٹھیک 300 بالٹی نکالنا. بولے ہاں 300 نکالی. تو مفتی صاحب پوچھے کہ کتا نکالنا؟ بولا نہیں کتا نہیں نکالی, کتا کتا نکالنا ہوگا نا. یہ میرا نوجوان, یہ میرا بچہ جلسہ سنتا ہے, پیغام سنتا ہے اور دین کی باتیں سنتا ہے, عمل نہیں. نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. میرے بچوں, نوجوانوں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ آنکھ کب بند ہو جائے کہنا مشکل ہے, یہ دھڑکن کب رک جائے کہنا مشکل ہے, یہ سانسیں کب رک جائے کہنا مشکل ہے. اور سنو, ایک بات سنو, مر جاؤ گے گھر والے تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے. تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے, ارے تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے. پھر وہ فون ہوگا کجلیٹا سے ہو, چوکی سے ہو, سسونا سے ہو, پلاسی سے ہو, سارے مہمان آئیں گے. تو جلدی کرو ٹائم ہے. مفتی صاحب نعمان صاحب آئیں گے, غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, اور جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی. جنازہ پڑھا, جنازہ اٹھایا گیا, قبرستان لے جائے گا. جلدی کرو مردہ کے لینا رکھا, جلدی کرو. قبر میں رکھا, تختہ بچھایا, مٹی ڈالا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لوگ پڑھے مٹی لیا, لوگ ہاتھ جھاڑے, وہاں سے روانہ ہو گئے. اے نوجوانوں, میرے بچوں, سنو, وہ گھر ہے جہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے, جہاں کوئی دروازہ نہیں ہے. اور سنو, وہاں کوئی روشنی نہیں ہے, روشنی کا انتظام کر کے جانا. وہاں کوئی دروازہ نہیں ہے, دروازے کا انتظام کر کے جانا. وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے, کھڑکی کا انتظام کر کے جانا. وہاں ہوا نہیں ہے, ہوا کا انتظام کر کے جانا. اور سنو نوجوانوں, چیخو گے تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. چلاؤ گے تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اللہ کے حکم سے تمہیں زندہ کیا جائے گا اور قبر میں بٹھایا جائے گا. پھر اللہ کا فرشتہ ہوگا, تمہارا اعمال ہوگا. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری ہو, قبر کی تیاری ہو, حشر کے میدان کی تیاری ہو. تو انشاءاللہ جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کر دوں گا. الحمدللہ سب جائیں گے نا. واہ بھائی واہ. گر خدا بلا لیتا, گر خدا بلا لیتا, مصطفیٰ کی نگری میں, مصطفیٰ کی نگری میں. کتنے لوگ مدینہ جائیں گے؟ الحمدللہ. دیکھیے 4 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے, بڑے 4 لاکھ 10 لاکھ بھی کرنا پڑے, کریں گے انشاءاللہ. مگر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, مصطفیٰ کی نگری میں, سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں, سر کے بل چلا جاتا
مصطفیٰ کی نبی صحیح بخاری شریف کی حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. یہ عثمان کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا. کیا بیٹیوں کا نکاح؟ 2 بیٹی. ایک ساتھ نہیں. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. یہ جب ایک بیٹی انتخاب کر گئی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں کیا. اور مسلمانوں خلیفہ سوم ہے. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کو جنت کی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھو. یہ راوی ہے اس حدیث کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. اے مسلمانوں, نوجوانوں, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ہے جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کتنے لوگ گھر بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ. بس زیادہ نہیں, 5 آدمی چاہیے. 5 آدمی. ہم کم سے شروع کریں. رات میں میرا جلسہ تھا رجولہ. ارے رجولہ جانے نا, کرسا کاٹا رجولہ. 1 گھنٹہ 40 منٹ میں مائک پر کھڑا رہا. میں تھک گیا, دینے والے نہیں تھکے. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 35 سے 40 لاکھ روپے چندہ ہوگا. اللہ اکبر. میں 10,000 سے شروع کیا, دینے والوں نے 70,000, 81,000, 1,10,000. یہ رجولہ کرسا کاٹا کے بغل میں رجولہ. اللہ اللہ اللہ. میں نے لاسٹ میں کہا کہ بھائی اب ہم ہماری جان بخش دی, ہم کو روز تقریر کرتے ہیں, کہیں احسان اور چندہ چکر میں ہم آپ کا رشتہ پوجا دیا تو آپ سمجھتے ہیں ہم. اس کے بعد بھی لوگ لکھاتے رہے, سیمنٹ لکھا رہا, بالو لکھا رہا, مٹی لکھا رہا ہے. وہ جذبہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک پیسہ والا. ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 5 آدمی تیار ہوئے. مسجد کا اللہ کا گھر ہے, اللہ نے دولت دیا, اللہ نے آپ کو زمین دیا, اللہ نے مان لیا ہے. اور سنو مسلمانوں, قرآن میں 83 جگہ اللہ کہتا ہے خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے, مال میں کمی نہیں آئے گی, پیسہ کم نہیں ہوگا. اس لیے کم نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے پر جو حدیث بیان کی, قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ جس پیسے میں سے ٹاکا میں سے اللہ کے راستے